السلام علیکم ایکٹیو لنک یوٹیوب چینل کے دوستوں آج کی ہماری ویڈیو حضرت زید بن امام حسن علیہ السلام پر ہے کہ حضرت زید کی وفات کس طرح ہوئی، آپ کی بیٹی نفیسہ اور بیٹا یحییٰ کا مزار کہاں پر ہے اور اس مزار کی زیارت بھی کروائیں۔ آپ کے اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا عراق جانے پر اختلاف ہوا تھا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کن مورخین نے آپ کی موجودگی کربلا میں لکھی اور کن مورخین نے نہیں لکھی۔ آپ صدقات رسول کے متولی تھے۔ ابو ہاشم عبداللہ بن امام حنفیہ سے آپ کا کیا اختلاف تھا جو عباسی خلیفہ کو درمیان میں آنا پڑا؟ کیا آپ نے کبھی امامت کا دعویٰ کیا تھا؟ آپ کی اولاد کس بیٹے سے چلی؟ حسن بن زید آپ کے بیٹے جنگ و جدل سے کیوں دور رہے اور کسی کو کسی مقام پر کیوں نظر نہیں آئے؟ حسن بن زید کے بارے میں یہ کیوں مشہور ہوا کہ آپ اپنے بھتیجوں کی خبر منصور عباسی کو دیتے تھے؟ جب آپ کے بھائی عبداللہ محض بن حسن مثنیٰ کا سر منصور کو پیش کیا گیا تو آپ دربار میں موجود تھے، تو آپ نے اس وقت کیا کہا؟ حسن بن زید پہلے علوی تھے جنہوں نے کالا لباس پہنا، جسے بنی ہاشم کیوں نہیں پہننے دیتے تھے، اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حسن بن زید کے کس بیٹے کی اولاد جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اور ان کا پورا شجرہ بھی بتائیں۔ چلے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو جو کہ بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام، بقول ابن خدا نصابہ مصری کے کہ زید بن حسن علیہ السلام آپ کی کنیت ابو حسین تھی، آپ کی والدہ انصاریہ تھی، آپ کی وفات 90 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی اولاد ایک دختر اور ایک فرزند محمد حسن تھے، اور بعض حضرات نے آپ کی ایک بیٹی کا بھی ذکر کیا جن کا نام نفیسہ تھا، جن کی قبر مصر میں موجود ہے۔ ایک فرزند یحییٰ بھی تھے جس کی قبر مصر میں ہی ہے، لیکن یحییٰ کا ذکر کسی اور نے نہ کیا۔ بقول امام فخر الدین رازی کہ آپ کو حسن مثنیٰ سے عمر میں بڑے تھے، امام حسین کی اطاعت کرنے میں آپ نے تاخیر کی۔ بقول ابن انبا آپ اپنے چچا امام حسین علیہ السلام سے عراق جانے پر اختلاف کیا۔ بقول موضوع نصابہ آپ کی کنیت ابو حسن تھی اور آپ متولی صدقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بقول سید یحییٰ بن حسن بن جعفر الجتہ بن عبید امام زین العابدین آپ کی والدہ ام بشیر فاطمہ بنت ابی مسعودہ عقبہ بن زبان بن سیار بن عمرو بن جابر الفرازی تھی، اور آپ کی ایک بہن ام حسن بنت امام حسن بھی تھی۔ آپ کے متعلق مورخین اور علماء رجال نے کوئی خاص اشارہ نہیں کیا۔ آپ کی وفات 120 ہجری قمری میں ہوئی۔ ناظرین، بعض مورخین نے آپ کی موجودگی کا کربلا میں ذکر لکھا کہ آپ اسیر ہو گئے، مگر آل ابی طالب کا سب سے قدیم کا منبع مقاتل طالبین از ابی فراج اصفہانی، جس نے آپ کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں کیا مگر آپ کی موجودگی کا ذکر کیا۔ ناظرین، بقول شیخ مفید آپ صدقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متولی تھے۔ آپ جلیل القدر، شریف الطبع اور نفس تھے۔ لوگ احسان مند ہونے کے لیے آپ کی اطراف آپ کا قصد کرتے تھے۔ سلمان بن عبد المالک جب تخت پر بیٹھا تو اس نے حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ میرا خط تجھے ملے تو زید بن حسن کے صدقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور کر دے اور صدقات اپنی قوم کے فلاں بن فلاں کو سپرد کر دے۔ حاکم مدینہ نے ایسا ہی کیا۔ جب خلافت عمر بن عبدالعزیز کو ملی تو اس نے حاکم مدینہ کو تحریر کیا کہ زید بن حسن بن علی بنی ہاشم کے سن رسیدہ اور شریف بزرگ ہیں، جب میرا خط ملے تو ان کو صدقات نبی واپس کر دو اور جن امور میں تمہاری مدد چاہیں ان کی مدد کرو۔ بس صدقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیز زید کو واپس مل گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 90 سال تھی۔ ناظرین کرام، چند روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ صدقات کی تولید ان کے خاندان میں جو معتبر اور اچھا انسان ہو اس کے حوالے کی جائے۔ روایت کے مطابق ولید بن عبد المالک کے دور حکومت میں یہ تولید زید بن حسن کو ملی، اور اسی دوران ابو ہاشم عبداللہ کا دعویٰ تھا کہ زید نسب کے اعتبار سے اس کے برابر ہے، اور فرق یہ تھا کہ زید بن حسن کا نسب فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا تھا، جبکہ ابو ہاشم عبداللہ کا نسب اس طرف نہ جاتا تھا۔ تولید صدقات کے بارے میں یہ بھی شرط تھی کہ خاندان علی میں سے سب سے زیادہ عالم اور فضیلت والے شخص کو اس کا متولی ہونا چاہیے۔ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ کے مطابق وہ زید بن حسن سے زیادہ عالم اور فقہ کا علم رکھتے ہیں اور زیادہ بردبار بھی ہیں۔ اس کے بعد زید بن حسن ولید بن عبد المالک کے پاس چلے گئے اور مسئلہ بیان کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ زید بن حسن کو تولید دی جائے۔ ناظرین کرام، بقول شیخ مفید آپ کے مذہب کے متعلق کہا کہ زید بن امام حسن نے کبھی بھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زید بن حسن کی اس طویل عمر میں شیعہ کے 3 گروہ نمودار ہو چکے تھے، امامیہ، قسانیہ اور زیدیہ۔ اول قسانیہ سے تو زید بن امام حسن یقینی طور پر متفق نہیں تھے، کیونکہ قسانیہ ابو ہاشم بن محمد حنفیہ بن امام علی علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، اور ابو ہاشم عبداللہ اپنے والد محترم کے بعد قسانیہ فرقے کے امام سمجھے جاتے تھے۔
ज़ाहिद बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अबू हाशिम अब्दुल्ला के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि उन दोनों के सदक़ात की तौलीद पर एक दूसरे से बहुत इख्तलाफ था। दोम, ज़ाहिद बिन हसन ज़ादिया फ़िरका शिया से होना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि उनके तरीके से उनकी इमामत का मुद्दई होना ज़रूरी होता है, और ज़ाहिद बिन इमाम हसन ने अपनी ज़िंदगी में कोई दावा इमामत नहीं किया, खामोशी से ज़िंदगी गुजारी। तकिया ज़ादिया शिया में हराम समझा जाता है। शेख मफीद के नज़दीक ज़ैद बिन इमाम हसन बनी उमैया के दौर में तकिया में थे। नाज़रीन किराम, हज़रत ज़ैद बिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफ़ात में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। आपकी वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान मुहाजिर नामी जगह पे हुई। आपके जनाजे पर हसन मसलस बिन हसन मसन्ना, इब्राहिम उमर बिन हसन मसन्ना जो कि आपके भतीजे गरिया कर रहे थे, उन्होंने आपके तबूत को उठाया हुआ था। अब्दुल्ला बिन हसन मसन्ना जनाजे के आगे पैदल चल रहे थे और बाकी लोग भी एहतराम में पैदल चलने लगे। आपका जनाजा आपके घर लाया गया, जहां आपको गुस्ल दिया और फिर कब्रिस्तान बकी में दफन कर दिया गया। आपकी वफात पर बहुत से शोरा ने मरसिये कहे, जिनमें कदामा बिन मूसा हजमी भी शामिल थे। नाज़रीन काम, ये था हमारा इस वीडियो का पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम आपको जनरल आसिम मनीर साहब की फैमिली के बारे में उसका पूरा सिलसिला बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप पार्ट 2 देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।